بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پودے بھی سانس لیتے ہیں۔ سویرا اور سبحان اپنے ابو کے ساتھ باغ کی سیر کو آئے تھے۔ یہ باغ ان کے علاقے کا سب سے خوبصورت پارک تھا۔ یہاں پر بہت خوبصورت پھول اور پودے لگے ہوئے تھے۔ باغ میں بہت پیاری گھاس بھی اگی ہوئی تھی۔ سویرا اور سبحان کو یہ پارک بہت پسند تھا۔ یہاں کھیلنے کے لیے بہت سارے جھولے بھی تھے۔ سویرا، وہ دیکھو کتنا پیارا پھول ہے، آؤ اسے توڑتے ہیں۔ سبحان نے سویرا کی توجہ سورج مکھی کے پھول کی طرف دلائی جو آج صبح ہی تازہ تازہ کھلا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے مت توڑو، مجھے درد ہوگا۔ سورج مکھی کا پھول اپنی ننھی سی آواز میں بولا، لیکن وہاں اس کی آواز کون سنتا؟ تھوڑی ہی دیر بعد وہ پھول سبحان کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ پھول کو توڑ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اب وہ دونوں جھولے کی طرف بڑھ چکے تھے۔ جھولے پر کھیلنے میں اتنا لطف آنے لگا کہ سبحان کے ہاتھ سے سورج مکھی کا پھول گر گیا۔ سورج مکھی کے پھول کی ننھی ننھی چیخیں گونجی۔ وہ ایک بچے کے جوتوں تلے کچلا جا چکا تھا۔ سبحان کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس نے کتنا برا کام کر دیا ہے۔ میری باری تھی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سبحان چلایا۔ ہٹو یہاں سے۔ بڑے لڑکے نے سبحان کو دھکا دیا۔ اس بچے کی تو میں دیکھ کر سویرا پریشان ہو گئی اور وہ سبحان کو گھسیٹنے لگی۔ چلو یہاں۔ چھوڑو مجھے اس نے دھکا دیا ہے۔ سبحان غصے سے بولا۔ سویرا باغ میں بیٹھے ابو جی کے پاس سبحان کو لے آئی۔ کیا ہوا؟ ابو نے پوچھا۔ سبحان خاموشی کے ساتھ منہ نیچے کر کے گھاس نوچنے لگا۔ سویرا نے ابو کو ساری بات بتا دی۔ ابو جی پہلے ہی سبحان کو پھول توڑتے ہوئے دیکھ چکے تھے، اس کے بعد لڑائی اور اب گھاس نوچنے والی حرکت۔ ابو نے سبحان سے کہا کہ آپ جانتے ہیں اس لڑکے سے آپ کی لڑائی کیوں ہوئی؟ وہ بدتمیزی کر رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا۔ سبحان اب تک غصے میں تھا۔ بیٹا، آپ نے پہلے ایک جاندار اور ایک خوبصورت پھول کو اس کی ڈالی سے الگ کر دیا اور پھر اسے بے دہانی میں پھینک بھی دیا۔ آپ جانتے ہیں آپ کی 2 لمحوں کی خوشی کے لیے اس پھول کو اپنے تمام گھر والوں سے جدا ہونا پڑا۔ اس وقت وہ کتنا رویا، لیکن آپ کو اس کا رونا نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کی خاطر قربانی بھی دے ڈالی اور ایک بچے کے جوتوں تلے مسلا گیا، لیکن آپ کو احساس نہیں ہوا کہ یہ کتنا برا کام کیا۔ آپ کی اس بچے سے لڑائی کی ایک وجہ تو یہ بنی کہ آپ نے غلط کام کر کے ایک جاندار کو ناراض کر دیا۔ پھر اب آپ یہاں بیٹھ کر اس گھاس کو نوچ رہے ہیں۔ سبحان نے فوراً گھاس پر سے ہاتھ ہٹایا۔ وہاں سے گھاس نوچ کر پوری زمین کی عجیب حالت ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں یہ گھاس کتنی مشکل سے اس زمین پر اگی ہے، اس کے لیے کتنا پانی دیا گیا اور اس زمین پر اس گھاس کو اگا کر خوبصورت اور نرم ملائم بنانے پر کتنی محنت کی گئی، لیکن آپ کتنی بے دردی سے اسے نوچ کر مسل رہے ہیں۔ ان کو بھی درد ہوتا ہے، پودے جاندار ہوتے ہیں، وہ سانس لیتے ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں۔ ابو جان کی باتیں سنتے ہوئے سبحان حیران اور پریشان دونوں کیفیتوں سے گزر رہا تھا۔ سویرا بھی ابو جان کی باتیں توجہ سے سن رہی تھی۔ ابو جان، آپ کی باتیں تو ساری ٹھیک ہیں، لیکن پھول کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے ان کو توڑ کر اپنے پاس رکھ لیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ سویرا نے سوال کیا۔ واقعی بیٹا، پھول بہت خوبصورت ہوتے ہیں، دل تو ہمارا بہت چاہتا ہے، لیکن وہ جب اپنی شاخ پر اپنی ڈالی پر لہلہاتے ہیں، خوشبوئیں بگیرتے ہیں، باغ کی رونق بڑھاتے ہیں، تو وہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم ان کو توڑ کر اپنی جیب میں اپنے پرس میں رکھ کر ان کو مرجھا ڈالیں، ان کو ٹون ڈالیں اور ان کو مسل ڈالیں اور وہ پریشان ہوں۔ اس طرح باغ کی خوبصورتی بھی کم ہوتی ہے اور بھینی بھینی خوشبو سے بھی محرومی ہوتی ہے۔ اس لیے ان پھولوں کو لہلہاتا دینا چاہیے اور ان کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے۔ سویرا نے ابو کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا۔ کچھ سوچتے ہوئے سبحان نے بھی ان دونوں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ابو دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔